بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج اصل میں کیونکہ بارش ہوتی رہی 2-3 دن لگاتار، تو اس وجہ سے فوگ جو ہے وہ کافی زیادہ دھند پڑ گئی۔ آپ کو شاید نظر بھی آ رہا ہو کچھ بیک گراؤنڈ پہ۔ موسم میں خنکی بھی ہے، جاتی جاتی سردی۔ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، سب تعریفیں اس کے لیے، وہی سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس میں ایک چکر لگا لوں تو پھر میں آج کا موضوع بڑا اہم ہے، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بارش کی وجہ سے کیچڑ بھی بہت ہے۔ آج آپ کو ایک نیا راستہ دکھاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ کالی بلی نے راستہ نہیں کاٹا، میں نے کالی بلی کا راستہ کاٹ لیا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ہمارے لیے تو نہ کوئی ویکنڈ ہے اور نہ کوئی چھٹی ہے۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔
جب انسان کو سبق یاد ہو جاتا ہے تو پھر چھٹی کا تصور ختم ہو جاتا ہے. کیسے چھٹی بھائی؟ تو میرے ڈسکرپشن میں ایک لفظ لکھا آخر کب تک، جملہ ہے، ایک چھوٹا سا فریز کہہ لیں. اصل میں 2-3 روز سے دل تھوڑا اداس ہے، تو سوچ رہا تھا زندگی کو. آپ کو شاید دھوند نظر آ رہی ہوگی آپ کو. تو انسانی زندگی آخر کب تک؟ اصل جو پیغام ہے کہ انسانی زندگی آخر کب تک چلے گی، کب تک ہم یہاں رہیں گے. کل میں سوچ رہا تھا، کافی دیر تک میں سوچتا رہا. ہاں، یہ درخت کے نیچے یہ مجھے اچھا لگتا ہے. آئی لو ٹریز. جب میں آپ کو تھوڑا سا کیمرہ آگے کر کے نظارے کروا لوں ایک دفعہ گھاس کے جس میں سے میں گزر رہا ہوں، تو گراؤنڈ میں پہنچ کے کھڑے ہو کے پھر میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، چونکہ اللہم صلی علی محمد. وہ مدیہ کہہ رہی تھی کہ سر روز آیا کریں. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے چونکہ ایک ہاتھ پھر باہر اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے، یا تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو جائے نا کہ میرے ہاتھ دونوں میری ہوڈیز کے اندر ہوں اور کیمرہ جو ہے وہ بھی چل رہا ہو. یہ ایک مسجد ہے، جامعہ مسجد. آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی. یسبح لہ ما فی السماوات والارض. آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اپنے مالک کی، اپنے معبود کی، اس مالک کی جس کے پاس سے ہم آئے تھے، جس کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے. یقین مانیے کبھی اگر باتیں محض جملوں سے آگے بڑھ جائیں تو انسان کی زندگی میں ایک ایسا نور آ جاتا ہے، ایک ایسی خوشی، سرشاری کا عالم. اگر باتیں جو ہیں وہ عمل میں ڈھل جائیں اور انسان جو کہتا ہے عملی طور پر اس کو ماننا شروع کر دے. جیسے نارمل آپ نے دیکھا ہوگا ہماری زندگی کا وتیرہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم بہت سی باتیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان پہ ہمارا خود ایمان نہیں ہوتا، اور جب ہمارا خود ایمان نہیں ہوتا عمل کی حد تک تو اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے جسم پر، روح پر، جذبات پر نہیں آتے. تو اگر آپ نے زندگی میں کچھ پانا ہے اور واقعی تبدیلی آپ کو چاہیے، ریزلٹس چاہیے، تو پھر آپ کو جو آپ کہتے ہیں اس کو پہلے خود مانیں. وہ اچھا ہے یا غلط اس کا فیصلہ عمل کے ساتھ ہوگا نا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں کیمرہ لے آؤں سامنے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں. ہم جو کہتے ہیں اس پہ ہمارا ایمان اس طریقے سے مکمل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. میں نے کالج کے زمانے میں ہمارے ایک استاد محترم تھے، انہوں نے ہمیں سنائی کہ ایک مولوی صاحب تھے. ایک مثال بنی ہوئی ہے، روایت جس کو کہتے ہیں، کہاوت یا حکایت. تو وہ مولوی صاحب انہوں نے ایک دفعہ جمعے کے خطبے میں، میں اس کو یہاں پہ رکھ لوں پہلے تاکہ ہاں یہ ٹھیک ہے. تو وہ جناب مولوی صاحب نے نا جمعے کے خطبے میں یہ تقریر فرمائی کہ جو انسان بسم اللہ پڑھتا ہے اس کو دریا بھی راستہ دے دیتا ہے. تو وہاں پہ ایک بھیڑیں چلانے والا چرواہا بیٹھا ہوا تھا، بیچارہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا. اس نے کہا کہ مولوی صاحب اللہ کے ولی ہیں اور اتنی خوبصورت بات انہوں نے مجھے بتا دی ہے. تو اس نے جو سنا اس نے مان لیا. اس نے کہا کہ واقعی بسم اللہ پڑھ کے دریا جو ہے وہ راستہ دے دیتا. تو اس کو دریا کے دوسرے پار کافی زیادہ گھاس، اچھی گھاس تھی، تو اس کا اکثر دل کرتا تھا کہ وہ دریا کے پار جائے، لیکن کشتی پہ بیٹھ کے وہ جا نہیں سکتا تھا بھیڑوں کے ساتھ. تو اس نے جناب وہ ٹوٹکا استعمال کیا. یعنی اسے یقین تھا، 100% یقین کہ مولوی صاحب نے کہا ہے تو ٹھیک ہوگا.
وہ جناب دریا پہ گیا، اس نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کے خود بھی اتر گیا اور اپنی بھیڑیں بھی دریا میں سے اس نے گزار دیں اور وہ پار چلا گیا۔ اچھا، اس کا یہ معمول بن گیا، وہ روز بسم اللہ پڑھتا، اس کی بھینسیں جناب اچھی خاصی موٹی تازی ہو گئیں، دودھ بھی اچھا، اس کے کاروبار میں بڑا برکت اور اضافہ ہو گیا۔ تو ایک دفعہ وہ اسی طریقے سے وہاں پہ کھڑا تھا دریا کے کنارے، تو مولوی صاحب، وہی مولوی صاحب جنہوں نے مسجد میں تقریر کی تھی کہ بسم اللہ پڑھو تو دریا بھی راستہ دے دیتا ہے، تو ممبر رسول پہ انہوں نے جوش میں ایک بات کہی، جیسے ہم نارمل کرتے ہیں، ہمارا سب کا ایک سٹائل ہے کہ ہم جوش میں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں لیکن ہمیں عملی طور پر یقین نہیں ہوتا۔ تو وہ آگے پیچھے دیکھ رہے تھے، اس نے جا کے بڑے ادب سے ان کو سلام کیا، چونکہ یہ ان کا بڑا ممنون تھا، مولوی صاحب اس کے محسن تھے۔ اس نے جا کے سلام کی بڑے احتیاط اور احترام کے ساتھ، ہاتھ شت چوما اور پوچھا مولوی صاحب خیریت؟ انہوں نے کہا میں نے وہ دریا کے پار جانا ہے تو کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی۔ تو وہ تھوڑا سا حیران بھی ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب وہ بسم اللہ پڑھیں اور دریا میں اتر جائیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہو گیا بابا، دریا پار کرنے کے لیے کشتی چاہیے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے دریا سے اترو، میں تو اس دن سے یہی فارمولہ استعمال کر رہا ہوں، میری بھینسیں اتنی موٹی تازی ہو گئیں، دودھ اچھا خاصا دینا شروع کر دیا۔ تو وہ مولوی صاحب بڑے شرمسار بھی ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو اعرابی ہوتے ہیں، ان پڑھ جو ہوتے ہیں بظاہر جن کو کہا جاتا ہے، اگر کسی انسان کا یقین راسخ ہو جائے اور وہ مان لے، ایمان لے آئے کسی بات کے اوپر، تو اصل میں پڑھا لکھا وہی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ڈگریز جو ہے نا انسان کی، تعلیم یا ہنر اس کا، وہ میٹر نہیں کرتا اس کے ایمان کے سامنے۔ جہاں پہ ایمان اور عشق آ جائے، جیسے صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک جملہ میں آپ کو آج سنانا چاہوں گا صبح صبح۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک عام آدمی جو ہے نا، وہ مٹی کے برتن، انہوں نے کہا مٹی کے برتن کی کیا اوقات ہے، مٹی سے بنتا ہے اور اس کو اگر چلو بار پانی میں ڈالو تو وہ پھر مٹی کا مٹی۔ کبھی تجربہ کیجئے گا، مٹی سے برتن بنائیں اور اس کو پھر مٹی میں پانی میں ڈالیں تو وہ، اور اس کو گھول دیں، وہ مٹی میں مٹی ہو جائے گا، پانی کے اندر پگھل جائے گا وہ۔ لیکن اگر آپ اس کو آوی میں، جس میں برتن پکائے جاتے ہیں، اگر آپ اس کو وہاں پہ پکا دیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ وہ پک گیا ہے، گویا عشق کی آوی میں جب برتن پک جاتا ہے تو پھر وہ پگھلتا نہیں ہے، اس کو آسانی کے ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یقین جو ہے نا، یقین یہ بالکل عشق کی آوی کی طرح کا ہے۔ اگر آپ کا یقین راسخ ہو جائے، آپ کو خود وہ سمجھ آ جائے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو ماننا شروع کر دیں، تو پھر آپ کی زندگی میں بڑی حیرت ناک تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہم دراصل کرتے یہ ہیں کہ ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں اور یقین ہمارا جو ہے وہ اس طریقے سے راسخ نہیں ہوتا۔ تو میں آج جو آپ کو پیغام دینے لگا ہوں صبح صبح، اس پیغام کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ ہے۔ جیسے میں آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں کہ کہنے کو پتھر کا بت ہے، کہنے کو پتھر کا بت ہے، لیکن اگر آپ پتھر کے بت کو پوجتے ہیں اور آپ کا یقین اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، آپ کا ایمان اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو وہی پتھر کا بت جو ہے وہ آپ کے لیے بھگوان بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کا یقین اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ تو جب انسان کا یقین کسی بھی شے کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو بڑی حیرت ناک تبدیلیاں جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے بطور مسلمان ہونے کے کہ اللہ ہی مالک ہے اور ہر چیز کا رازق وہی ہے، تو ہمارا ایمان اور عقیدہ اس شکل میں ڈھل گیا ہے جو ہمارے ماحول نے ہمیں دی ہے۔ یعنی ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا بھی اگر اس کے ساتھ یقین راسخ نہیں ہوگا، یقین اگر اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگا، تو اس کو وہ رزلٹس نہیں ملیں گے جو پتھر کے بت کے اوپر یقین رکھنے والے کو وہ رزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں پوری انسانی زندگی ان مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ بظاہر شاید یہ بات آپ کو مشکل لگے، لیکن ہمارا سب سے بڑا روگ یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ یا کرتے نہیں، یا ہمارا اس طریقے سے ایمان نہیں ہوتا عملی طور پر۔ تو میں اس لیے عمل کے اوپر زیادہ بیلیو کرتا ہوں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ایک درویش قلندر نے یہ بات بڑے آسان سادہ لفظوں میں ہمیں سمجھا دی تھی
لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو باتیں جو ہیں وہ عمل کے سانچے میں ڈھلیں۔ جتنی بھی باتیں آپ کی ہوں، اگر پریکٹیکل نہیں ہوتا، عمل آپ اس کے ساتھ نہیں کرتے، تو پھر آپ کے لیے باتیں تو بہت خوبصورت ہوں گی۔ اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے وہ تمام احادیث کا مطالعہ کیا ہوا ہے جو قرب قیامت کی نشانیوں یا علامات کو ڈسکس کرتی ہیں، اور اس میں ایک نشانی بڑی سر فہرست ہے کہ قرآن کتابی شکل میں بہت ہو جائے گا، لیکن اس کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن باتیں جب بہت زیادہ ہو جائیں اور عمل اس حساب سے نہ ہو تو پھر بڑے پرابلم جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں آپ سب لوگ کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس بات کا آپ کی زندگی میں عملی طور پر بھی کوئی حصہ شامل ہو، اور بہت حصہ شامل ہو۔ یعنی اگر انسان صرف یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، اور اس کو اندر سے یہ یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو میں آپ کو بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل جو ہے اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں عملی طور پر تو ہم نے چھوٹے چھوٹے معبود بنا رکھے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ماننے کو بھی تیار نہیں کہ ہم نے معبود بنا رکھے ہیں، چونکہ خواہشات کا جو معبود ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں پتھر کے معبود نظر آتے ہیں، لکڑی کے، سونے چاندی کے، لیکن جو عارض میری ذات کا حصہ ہیں، جو میرے ایمان کے ڈاکو ہیں، مجھے وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اور وہ اس وجہ سے دکھائی نہیں دیتے چونکہ اس کے ساتھ میری شاید انا کا مسئلہ ہے، ایگو پرابلم ہے، کہ میں اگر مان جاؤں کہ میرے اندر یہ خامی ہے تو شاید میری عزت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر سوری بول دینے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ تو ہم دراصل نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کو بھی کہتے زیادہ ہیں، ورد زیادہ کرتے ہیں، وظیفہ زیادہ کرتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں ہمارا عمل جو ہے وہ اس چرواہے جتنا بھی نہیں ہوتا جو بسم اللہ پڑھ کے اپنی بھیڑوں کو دریا میں اتار لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں، پروپیگنڈا ہوتا ہے کرونا وائرس کی آڑ میں، تو ہم بڑی جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا قصور کیا ہے بحیثیت ایک قوم کے، اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ بات صرف 5-10 بندوں کی سمجھ میں آئے گی، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور مجھے اس لیے پرواہ نہیں ہوئی، چونکہ اگر انسانی شعور کی اجتماعیت، یہ تھوڑا ادبی جملہ دے رہا ہوں، انسانی شعور کی اجتماعیت یا اکثریتی انسانی شعور جو ہے وہ سمجھنے والا ہوتا تو میرا ایمان ہے کہ پھر زیادہ پیغمبروں کی ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ لیکن چونکہ پیغمبر آتے رہے ہر دور میں، پھر انسان بدل جاتے رہے، اب آخری پیغمبر آ چکے، 1500 سال گزر چکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ جو اکثریتی شعور والے ہیں، اجتماعی شعور والے، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے۔ تو ہمارا جو سب سے بنیادی قصور یہ ہے کہ ہم کسی بات کی تحقیق کرتے ہی نہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت بھی ہم پڑھیں گے، اس طرح کی احادیث بھی پڑھیں گے کہ جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، تاکہ تم انجانے میں کسی پر ظلم نہ کر بیٹھو۔ اس کسی میں آپ بھی شامل ہیں۔ لیکن اگر آپ فرض کر لیں تحقیق کی یہ جو آیا کریمہ ہے اور احادیث کے الفاظ جو ہیں ان کو آپ دیکھتے ہی نہیں، کہتے ہیں مانتے نہیں عملی طور پر، تو ہوگا کیا؟ ہم ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچائیں گے اور اپنے اوپر بھی ظلم کریں گے اور ساتھ والوں پہ بھی ظلم کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم چونکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ہم نے ڈر کو معبود بنا رکھا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم دلائل بھی دیں گے، اس کے لیے ہماری رگیں بھی پھول جائیں گی، اور اگر اس کے خلاف، ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم اس کو انتہا پسندی کے ساتھ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں، لیکن ایمان ہمارے اندر اس طریقے سے نہیں ہے۔ جب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت، اور آپ کے ہاتھ میں صرف مینجمنٹ ہے،
تو پھر آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. تو تحقیق بھی کریں, ایمان کو عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. بہت جلد آپ پوری دنیا میں اس کا ریبٹل سننا شروع کر دیں گے کہ اس میں انٹرنیشنل پروپیگنڈا کتنا شامل تھا. اور پھر آپ کو یاد آئے گی کہ ایک دیوانے نے بہت عرصہ پہلے, جب ابھی دنیا میں اس مزاج کی خبریں بھی نہیں کوئی دے رہا تھا, تو آپ کے آستانہ عالیہ فیس بک سوشل سے یہ بات ہم نے کر دی تھی. آہستہ آہستہ دنیا سمجھے گی جب ان کا نقصان ہوگا. اچھا ہے جن کا بزنس ہو گیا, ماسک والا بھی انہوں نے خوب لوٹا. ہمارا ایمان یہ ہے. ساتھ ہم مثالیں پتہ کیسی دیتے ہیں, بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں. مثال دیں گے ہم ایک غزوے کی, شاید یرموک کا واقعہ ہے, کسی جنگ کا, غزوے کا, کہ جی کچھ صحابی یا کچھ زخمی تھے مجاہدین, تو ایک کو پیاس لگی ہوئی تھی, اس نے کہا پانی, العطش پیاس لگی ہوئی ہے. تو دوسرے کے پاس پانی تھا, اس کو بھی پیاس لگی تھی, لیکن اس نے پانی جو ہے وہ جو پلانے آیا تھا وہ پانی اس کو اشارہ کیا کہ دوسرے کو دے دو. وہ دوسرے کے پاس گیا تو تیسرے کی آواز آئی العطش, وہ تیسرے کے پاس لے گیا. یہ مثال وہ ہے جو ہم دیتے ہیں خطبوں میں, یہ خطبے صادر فرماتے ہیں ہم. تو وہ کرتے کرتے آخری تک بندے تک جب پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا. تو اس نے سوچا کہ چلو یار اس کی جان تو چلی گی, تو میں اب اس پہلے والے انسان کو پانی پلاتا ہوں. تو وہ کرتے کرتے جب پہلے زخمی تک واپس آیا تو وہ زخمی بھی دنیا سے جا چکا تھا. تو مثال ہم نے ایثار اور قربانی کی یہ دی ہوئی ہے. لیکن جب مشکل وقت پڑتا ہے تو ہم میں سے ہی نمازی, پرہیزگار, روزے رکھنے والے اور بظاہر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کرنے والے عام دنیاوی خواہشات کی خاطر, وجہ کیا ہے میں آپ کو اس کی ریزن بتا دوں. ہماری جو ٹریننگ ہوئی ہے نا اس ماحول میں, ٹریننگ یہ ہے کہ دین ایک ٹوٹلی سیپریٹ چیز ہے جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے, اور معاشرتی معاملات جو ہیں اس کا تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ. تو ہماری مسجد کا دین اور ہے محفل کا, اور ہماری تنہائی کا دین اور ہے. اس وجہ سے یہ داؤ دپے جو ہیں وہ چلتے ہیں معاشرے کے اندر. تو ہمیں فاصلہ کام کرنا ہے کہ جو ہم محفل میں نظر آتی ہے کول, میں آپ کے سامنے ہوں نا, میرا ظاہر ہے, اور جو بات میں کر رہا ہوں اگر میری زندگی میں عملی طور پر شامل نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے میری باتیں سن کے آپ میں سے کوئی چرواہا جو ہے اس کی بھیڑیں پار لگ جائیں. لیکن یہ جو بھاشن دے رہا ہے بندہ, اگر اس کا یقین نہیں اس خطبے کے اوپر خود, تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو قیامت کے دن مجھے کھڑا کر دیا جائے گا کٹہرے میں کہ بابا فاروق آ جاؤ ادھر, لائن حاضر ہو جاؤ. تم نے جب یہ کہا کہ باتوں سے زندگی نہیں بنتی, عمل سے زندگی بنتی ہے, فلاں شخص تمہیں سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا, اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا, لیکن تم تو صرف باتیں کرتے رہے. تو اس لیے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, چونکہ میرا اس کے اوپر یقین کامل ہے. میں اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں بہت عرصہ پہلے شامل کر چکا ہوں. جتنا حصہ میں عمل کر لیتا ہوں میں اتنی ہی بات کرتا ہوں, اور میرا ایمان ہے کہ اسی وجہ سے اس کے اندر تاثیر بھی اللہ کریم پیدا کرتے ہیں. جو بات میں نہیں کر پاتا یا نہیں کرتا, آپ سمجھ لیا کریں کہ اس کے اندر کہیں میں عملی طور پر شاید ناقص ہوں گا اس کے اندر. تو اس لیے اب موت کا ایک دن معین ہے, اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے. یہ الگ بحث ہے کہ ہم کئی جنازے اٹینڈ کر چکے ہیں, ہمارے سامنے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے, یہ ہمارا یقین ضرور ہے. لیکن اس کو جب ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں, یعنی عقیدے کے یقین سے نکل کے عمل کی دنیا میں جب آتے ہیں, تو انسانی سطح پہ ہم تھوڑے کمزور بھی ہوتے ہیں. اور ہمیں اپنی دعا مانگتے ہوئے بھی, جب کوئی بیمار ہے تو آپ اس کے لیے دعا جب کریں تو اتنے یقین سے دعا کریں کہ آپ کو یقین ہو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا اللہ اس کو سن رہا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور یقین مانیے جو سمیع و علیم ہے, جو آپ کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے, تو جب آپ کوئی دعا اس سے مانگتے ہیں تو اس کو آپ کو وہ چیز دیتے ہوئے کیا چیز روک سکتی ہے؟ وہ مالک ہے.
آپ اس یقین کے ساتھ اس سے مانگیں کہ مالک مجھے یہ چیزیں چاہیے. جب آپ کا یقین پکا ہو جائے گا تو مالک آپ کو وہ چیز دے گا. یقین مانیے اللہ کی ذات جو ہے نا وہ آپ کا یقین دیکھ کے آپ کو دیتی ہے. آپ کی ڈگریاں دیکھ کے آپ کو رزق نہیں ملتا, آپ کی ڈگریوں سے رزق نہیں ملتا. ڈگری ایک بہانہ ہے, ایک مینجمنٹ ہے. وہ ہنر بھی جیسے ایک مینجمنٹ ہے کہ ایک کام, کچھ لوگ بڑے بڑے ہنرمند ہیں لیکن ان کو رزق نہیں مل پاتا. کچھ لوگوں کی شکلیں بڑی خوبصورت ہیں لیکن دنیا میں اس طریقے سے سراہے نہیں جاتے. کچھ بالکل عام سے قبول صورت انسان اللہ کی اس کائنات میں, لیکن اللہ نے کیا ان کو جاہ و جلال عطا کر دیا. تو اللہ کا نظام جو ہے نا وہ یقین کے ساتھ چلتا ہے. تو آخر کب تک ہم عمل اور قول کے درمیان فاصلے کو کم نہیں کریں گے؟ جب ہمیں یقین ہے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, قول نہیں یقین. عملی طور پر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے دادا پردادا پرکھ, ہمارے جو پرکھ تھے وہ دنیا سے جا چکے ہیں. تو جب وہ جا چکے ہیں اور قبرستان آباد ہوتے جا رہے ہیں, ہر روز دنیا سے کوئی نہ کوئی جا رہا ہے, ہر روز دنیا سے کوئی نہ کوئی جا رہا ہے. میں قبرستان جب جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں قبروں کو, اور قبروں کے اندر کی دنیا کو بھی دیکھتا ہوں اور جو باہر ہیں ان کی مصروفیات کو بھی دیکھتا ہوں. وہی فون, وہی کھانا, صرف ایک بندہ پورے اسرار طریقے سے درمیان سے غائب ہو گیا. وہ میں بھی ہو سکتا ہوں, وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم. تو اگر ہمیں یقین ہو کہ ہم نے جانا ہے اور اس کے پاس جانا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اس مقام پہ فائز کر لینا چاہیے جب تک مہلت ہے, کہ جب ہم اس کے سامنے جائیں تو وہ بہرحال مسکرا کر ہمارا استقبال کرے کہ میرا بندہ آیا ہے. فرشتے مسکرا کر استقبال کریں کہ اللہ کا یہ بندہ آیا ہے جس کا عمل بہت تھا, جس کا یقین بہت تھا. تو میں اس لیے میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مجھے ایک چیز کی سمجھ آ گئی ہے. میں اس لیے بڑے یقین کے ساتھ کہہ دیتا ہوں, قطع نظر اس کے کہ اس کی سمجھ کس کس کو آتی ہے. چونکہ مجھے پتہ ہے ساری کلاس کو سمجھ نہیں آیا کرتی. کلاس میں کوئی ایک آدھ بچہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ جس کو سمجھ آتی ہے اپنے استاد کی کہی ہوئی بات. اگر سارے سمجھنے والے ہوتے تو پھر جہنم کا تصور شاید باطل ہو جاتا. تو اکثریت جو ہے وہ نہیں سمجھتی. بزنس کرنا چاہتے ہیں لوگ, ایک ایسا بزنس جس کی دشمنی ہو اللہ کے ساتھ. چونکہ دین کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, یہ مسجد کا دین ہے اور یہ مجلس کے آداب ہیں. تو مجلس میں ہماری ملاوٹ بھی چلے گی, بے ایمانیاں بھی چلیں گی. یعنی ہم اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ ایک نمازی انسان کو سماجی طور پر کتنا ایماندار ہونا چاہیے. یقین مانیے ہمارے ہاں ترتیب ایسی بنا دی گئی ہے دین کی کہ ماتھے پر محراب بھی ہے اور پھر بھی بندہ بے ایمانی نہیں چھوڑ پا رہا سماجی طور پر. گویا اس کی اخلاقی تربیت جو ہے نا وہ نہیں ہوئی, شخصیت کی تعمیر نہیں ہوئی اس کی. تو اگر کوئی دین, یہ میں بڑی کڑوی بات کرنے لگا ہوں نوجوانوں کو, غور سے سنیے گا جو میں کہہ رہا ہوں. اگر کوئی دین آپ کی اخلاقی تربیت نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دو صورتیں ہوں گی یا تین صورتیں کر لیں. یا تو اس دین کی بنیادی تعلیمات میں کچھ سقم ہے جو اسلام کے معاملے میں ہم نہیں مان سکتے. اللہ کا دین ہے, قرآن کی شکل میں ہمارے پاس پہنچا ہے, تو یہ حصہ تو ہم ٹک کر دیں کہ نہیں, دین کا قصور نہیں ہے. دوسرا قصور, اس کا مطلب جو رائج نظام تھا, ماحول تھا, اس میں کہیں کوئی کمی کوتاہی تھی. یس, اس کو آپ ریڈ زون میں ڈال دیں. ہمیں سماج نہیں ملا, چلو یہ بات اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک ہم نابالغ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو ماحول کے اثرات آتے ہیں. لیکن جو تیسرا حصہ ہے نا, جو میں ایڈریس کرتا ہوں اکثر, آپ جب بڑے ہو جاتے ہو, بالغ ہو جاتے ہو, پڑھ لکھ جاتے ہو, تو اب آپ یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ مذہب نے آپ کو کیا دیا یا ماحول نے آپ کو کیا دیا. ٹھیک ہے, وہ جو چیزیں تھیں, اب آپ کو اپنا ماحول خود کریٹ کرنا ہے. آپ بڑے ہو گئے ہو, اور اگر آپ اقلیت ہو اور آپ ایک بندے کو سمجھ آ رہی ہے کوئی بات, تو چلو وہ ایک بندہ اپنی زندگی میں اپلائی کرے اور اپنے بچوں کو ان خطوط میں ڈھالنا شروع کر دے. اپنے بچوں کو وہ ماحول پیدا کر دے کہ ان کا قول اور فعل کا تضاد ختم ہو جائے.
یعنی ہم اللہ کے پاس جانے والے لوگ ہیں. ایک ایک کر کے ہمارے سامنے زندگی سے چیزیں ختم ہو رہی ہیں. کسی دن فاروق شاہ آپ کے درمیان موجود نہیں ہوگا، آپ اس کے جنازے میں شریک ہوں گے. یہ میں جب کہتا ہوں نا تو کئی رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے میری بات سن کر، لیکن میں بڑے یقین سے کہتا ہوں، اور میں اس دور کو ویژولائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب میں قبر میں ہوں گا منو مٹی کے نیچے، تو میرے ریلیٹیوز، میرے دوست، میرے اسٹوڈنٹس، مجھ سے نسبت رکھنے والے میرے بارے میں کیا بات کریں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میرے بارے میں وہ کیا بات کریں گے. تو وہ جو ڈسکشن ہوگی، وہ جو ذکر ہوگا میرے جانے کے بعد، اس کے دو روپ ہیں. ایک روپ یہ ہے کہ بندے میرے بارے میں کیا بات کریں گے، اور دوسرا روپ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ میرا ذکر کیسے کرے گا. تو ان دونوں باتوں میں ایک بڑی چیز جو سمجھنے والی ہوتی ہے کہ جب انسان کو، جیسے قرآن پاک کی وہ آیت میں آپ کو اکثر سناتا ہوں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، ابھی ہماری باری ہے، تو اگر میں اس کی خدمت کر رہا ہوں، دین اسلام کے کسی حصے کو سمجھ کر اس کے لیے مشنری ہو گیا ہوں، تو مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ میرے بارے میں کیسے ذکر کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ یہ ہے کہ تم اگر پیدل ذکر کرو گے تو میں بھاگ کر تمہارا ذکر کروں گا، تم بیٹھ کر ذکر کرو گے میں کھڑے ہو کر کروں گا، تم لیٹ کر کرو گے میں بیٹھ کر کروں گا. یعنی میں ہمیشہ تم سے زیادہ بہتر انداز میں تمہارا ذکر کروں گا. تو مجھے اس لیے بعض اوقات بے نیازی بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے میرے اندر کہ دنیا کیا کہتی ہے آئی ڈونٹ کیئر، لیکن اللہ کیا کہے گا آئی کیئر، اور آپ سب کو اس کی کیئر کرنی چاہیے. لیکن اب آ جاتے ہیں بندوں کی طرف. جس سماج میں ہم ہوتے ہیں، گواہیاں بھی تو انہوں نے ہی دینی ہے نا. اللہ کی گواہی بہت بڑی ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، وہ تو فرشتوں کو بھی کہہ دے گا. فاروق شاہ کے بارے میں تم نے جو رپورٹ دی ہے وہ تمہاری الگ رپورٹ ہے، لیکن میں فاروق شاہ کے بارے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ اس کا دعویٰ ہے ہمارے بارے میں، آج نہیں، بہت پرانا. فرشتوں کو کہا تھا سونے پیارے رب نے، جو میں جانتا ہوں اس آدم کے بارے میں تم نہیں جانتے. چونکہ ملائکہ کے لیے ایک لیئر جو ہے نا انسان کی، وہ ہڈن ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ اندر کی لیئر ہے. آپ کسی بندے کے بارے میں کیا سوچتے ہو، آپ کی نیت کیا ہے. میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، دنیا میں انسان دھوکہ دے سکتا ہے، سب کو داؤ لگا سکتا ہے، یقین مانیے، لیکن وہ جو اندر سے جانتا ہے آپ کو، اس کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اس لیے جب انسان کے قول اور فعل کا تضاد ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان کے اندر ایک رنگ، ایک نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں جب آپ کے لیے رزق کی دعا مانگتا ہوں تو میں نے کبھی جملے استعمال نہیں کیے، میرے یہ لفظ نہیں ہوتے. میں واقعی منگتا بن کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں جب بھی وہ لمحے آتے ہیں میری زندگی میں، اور میں آپ سب کے لیے قطع نظر اس کے کہ آپ کا دین کیا ہے، مسلک کیا ہے، فرقہ کیا ہے، رنگ کیسا ہے، قد کیسا ہے، سوشل سٹیٹس کیسا ہے، جو بندہ مجھ سے نسبت رکھتا ہے، میں اس کے لیے اللہ کی جناب سے بہترین خیر والا رزق مانگتا ہوں. اور جب میں مانگتا ہوں نا تو صرف جملے نہیں ہوتے، مجھے یقین ہوتا ہے کہ جب میں نے کہہ دیا اچھا میں نے مانگ لیا، تو سونا رب میری دعائیں قبول کرتا ہے. اور آج تک اس نے کی ہیں، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہر دعا وہ قبول کرتا ہے، کبھی اس نے کوئی دعا رد نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا یقین ہی اس کی زندگی میں کرشمے دکھاتا ہے. اس کا یقین آپ کا پتھر سے جڑ جائے، تو پتھر بھگوان بن جاتا ہے. یقین آپ کا کسی بندے سے جڑ جائے تو وہ بندہ آپ کے لیے دارو بن جاتا ہے، وہ آپ کا راہبر بن جاتا ہے. یقین جیسے والدین، میرا یقین اور یقین کامل ہے میرے والدین کے بارے میں کہ میں نے آج تک زندگی میں جتنی بھی عیاشی کی ہے، یا میری جتنی بھی روحانیت ہے آج کے دن تک، یا مجھ سے اگر کسی کو کوئی نفع پہنچتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ میری پشت کے پیچھے موجود ہیں، ان کی دعائیں موجود ہیں، میرے اساتذہ کی. چونکہ میں بچپن سے آج کے دن تک ایک بات میں مجرم نہیں ہوں. یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے جو میں نے نہیں کیا، اور وہ ہے بے ادبی. میں بے ادب کسی دور میں، کسی روپ میں بے ادب نہیں تھا. کسی مذہب کے ادب میں میں نے کمی نہیں کی،
کسی مسلک کے ادب میں میں نے کمی نہیں کی، کسی انسان کے ادب میں میں نے کمی نہیں کی، ارادتاً کبھی نہیں کی۔ غیر ارادی طور پر انسان سے کوئی فعل سار انجام ہو جائے تو اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ جیسے میرا دل صاف ہے، میرے دل میں کینہ نہیں، میرے دل میں بغض نہیں، اور یہ اتنی آسانی سے نہیں نکلا۔ میں نے اس کو قبرستان میں لے جا کر دکھائے ہیں مردے۔ یہ جو اندر کا کینہ تھا نا، بغض، تعصب، یہ اتنی آسانی سے نہیں نکلا بھائی، میں آپ کو مانتا ہوں، کنفیس کرتا ہوں۔ میں نے اس کو مردے دکھائے ہیں، میں نے مردوں کو غسل دیا ہے، میتوں کو۔ میں نے اس کو بتایا ہے کہ یہ جو جسم ہے یہ کولیپس کر جاتا ہے۔ جیسے اس ایج میں جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو میرے اندر بہت سارا حصہ فاروق شاہ کا آلریڈی مر چکا ہے۔ میرے اندر اس ایج میں میرا بہت سارا حصہ مر چکا ہے۔ اب صرف ایک حجت باقی ہے، صرف حجت باقی ہے، اور ہم سب انسان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو تیار رہنا چاہیے انسان کو اللہ کے پاس جانے کے لیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ تحقیق کا شعور بھی اللہ آپ کو دے اور آپ کو شعار بھی اس کا مل جائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آخر کب تک لوگ ہمیں اپنے پروپیگنڈے کا شکار کرتے رہیں گے؟ ہم جب پہلے خبر چلتی ہے تو ہم اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کے، یہ جانے بوجھے بغیر بھی کہ انٹرنیشنل قوتیں اس وقت کیا چاہ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھا کریں کہ کسی وائرس کے پھیلاؤ سے اگر تو صرف غریب آبادیاں متاثر ہوتی ہوں تو سمجھ جائیں کہ یہ بادشاہوں کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے۔ کسی خاص مخصوص ایریے میں کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں ریئلٹی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے والے سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا، وبائی امراض، متعدی امراض ہر دور میں رہے ہیں۔ ہمیں صرف اپنے قول اور فعل کے تضاد سے بچنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، تحقیق کو شعور اور شعار کے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور جو ہم نے کہنا ہے اس کو ہم نے پہلے ماننا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں اس کو ہم پہلے مانیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس میسج کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کامران بھائی السلام علیکم۔ میں آپ کے میسج ابھی میں تھوڑا دیکھتا ہوں، چونکہ میرا ہاتھ تھوڑا دور تھا، میرے شوز جو ہے نا اصل میں کیچڑ میں لت پت ہو گئے، تو میں ان کو بھی ذرا تھوڑا سا رگڑ لوں، چونکہ میرا ویٹ جو ہے نا 2 کلو زیادہ ہو گیا ہے۔ یا کیوں ابھی سورج کی وجہ سے دھند جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہوگی تھوڑی تھوڑی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ تو اس لیے یقین پیدا کریں۔ یقین افراد کو اور قوموں کو اٹھا لیتا ہے۔ جب انسان کی ذات میں یقین پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو ذوق پرواز بھی مل جاتا ہے، اس کی پرواز میں تازگی بھی آ جاتی ہے۔ بڑی حیرتناک تبدیلیاں آتی ہیں انسانی کردار کے اندر جب یقین پیدا ہو جائے۔ تو میں اس لیے نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوں اپنے اندر یقین پیدا کریں، کیونکہ اگر آپ یقین کرنے والے ہو گئے تو آپ بدل جائیں گے۔ اور مجھے اس چیز کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کہ میری اس بات کی آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، میں نے یقین سے کہا ہے، اور کسی یقین والے کو ضرور سمجھ میں آئے گی یہ بات انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو میں بیزاری سے بعض اوقات بولتا ہوں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پڑھ چکا ہوں 1,24,000 پیغمبروں کو، عظیم ہستیاں علیہم السلام۔ انسانوں کی اکثریت نے میری جان پیغمبروں کو قبول نہیں کیا، دانشوروں کو کبھی قبول نہیں کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی ان کے ساتھ کھڑی نہیں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ان کے ساتھ کھڑا نہیں تھا۔ ہم دیکھتے آ رہے ہیں اپنے سگے چچا، سگے رشتہ دار آپ کو شیب ابی طالب گھاٹی میں پھینک دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کربلا ہوتی ہے، کربلا میں کوئی غیر قومیں نہیں تھی، کوئی غیر قومیں نہیں تھی، بے یقین لوگوں نے یقین والوں کو کرب و بلا میں اپنے ستم کا نشانہ بنایا، ظلم کیا۔ کچھ لوگوں کا بادشاہوں پہ یقین تھا، اور 72 تن ایسے تھے جن کا اللہ بادشاہ پہ یقین تھا۔ تو جس کا جہاں یقین جڑ جاتا ہے نا، اس کی نسبت وہیں ہو جاتی ہے۔ ہمارا اتنا یقین ہے موسموں کے ساتھ، ہر سال خزاں آتی ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا بہار کی آمد، ہر سال خزاں آتی ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ بہار میں یہ دوبارہ اگیں گے۔ یہ یقین کیوں ہوا؟ چونکہ اوور دا ایئرز بار بار کئی صدیاں
ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ اپنے طریقے نہیں بدلتا۔ تو جب اللہ اپنے طریقے نہیں بدلتا تو اللہ نے ہمیشہ سے یہ کہا ہوا ہے کہ تم یقین پیدا کرو، ایقان ہوگا تو ایمان مزہ دے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ وہ مومن ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ یقین والا ہے۔ ایمان بغیر یقین کے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو کیمرے کا رخ بدلی کر کے تھوڑا سا ایمان بھی دکھاؤں اور یقین بھی دکھاؤں، اور تھوڑا زوم کر کے بھی دکھاؤں گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کامران بھائی، یہ شاہتوت ہے، غالباً توت۔ یہ ہے زندگی جو خزاں کے بعد ہر سال آتی ہے، یہ نکل رہی ہے، اور وہ بلبل بیٹھی ہوئی آپ کو آواز آ رہی ہوگی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ اڑ گئی۔ اب بلبل بھی کچھ کہہ رہی تھی، اور مجھے قرآن پاک کہتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لہٰذا میں نے یقین پیدا کر لیا اپنے دل میں کہ بلبل نے اللہ کی تعریف کی ہوگی۔ تو جب میں یہ یقین پیدا کر لیتا ہوں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، تو مجھے ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ چڑیاں، تتلیاں، جگنو، کبوتر، پودے، پھول، سبزیاں، گھاس، زمین، آسمان، ہر مخلوق۔ تو اگر مجھے تمام مخلوقات تسبیح کرتے ہوئے اچھی لگتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو فذکرونی کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اللہ والوں کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کا ذکر بھی تو اللہ سے ہی ملاتا ہے نا۔ آپ جب نیک انسانوں کا ذکر کرتے ہیں، ان انسانوں کا جنہوں نے انسانوں کی زندگی میں نمایاں کام سر انجام دیے، تو دراصل آپ اپنے یقین کو ان کے ساتھ وابستہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے آج کے دور میں یہ 21ویں صدی ہے، دین کی جو اصل مبادیات تھیں ہم اس سے بہت دور آ چکے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے سازشیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اور میں بے بس انسان ہوں۔ میں اس بے بسی کو محسوس کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ان سازشوں کو ہوا دینے میں پیش ہے، کچھ جان بوجھ کر، اور اکثریت زیادہ تر لوگ انجانے میں شکار ہو جاتے ہیں پروپیگنڈا کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم تو لی ہوئی ہے کہ تحقیق کرنی ہے، عملی طور پر ہم تحقیق کرتے ہی نہیں۔ ہم پوسٹیں شیئر کریں گے، یعنی وہ باتیں بھی جن کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہم شیئر کر دیتے ہیں۔ ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہم تعصب کے ساتھ ہم اپنے مسلک کی روح سے بات کرنا دیکھتے ہیں۔ فلاں بندہ میرے مسلک کا نہیں ہے، فلاں عالم جو ہے وہ میرا نہیں ہے، فلاں پیر جو ہے وہ میرا نہیں ہے۔ میں درمیان میں جو پیروں کو رگڑتا ہوں نا، تو وہ لفظ پیر ہی میں استعمال کرتا ہوں، لیکن میں رگڑتا ان بندوں کو ہوں جنہوں نے اصلی اور حقیقی کانسیپٹ کو بدنام کیا ہوا ہے۔ تو میں اس لیے جب یہ بات کروں تو آپ اس بات کا یقین اپنے اندر رکھا کریں کہ میں تعصب سے دور ہو کے یہ بات کرتا ہوں، اس لیے میں کسی کا نام نہیں لیتا نا۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کو جعلی کہنے والا؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کامران بھائی ایک جعلی پیر ہے، کیونکہ جب میں نام لوں گا نا تو میں غلط ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، میرے پاس اپنا ثبوت نہیں ہے، ایک ایسا ثبوت جو میں دنیا کو پیش کر سکوں۔ تو اس لیے میں جنرل ٹرمز جو ہے نا وہ یوز کرتا ہوں کہ اللہ کے اصلی بلی اس طریقے سے ہوتے ہیں، اور جو 2 نمبریاں کرتے ہیں وہ ان کے کرتوت یہ ہوتے ہیں، اور اس کیٹیگری میں جو بھی آتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کیٹیگری میں جو بھی آئے اس کو غصہ آتا ہے تو آتا رہے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے تلوار نیام سے باہر نکالی ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعد کل ما۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ جی میں آج پتہ نہیں کہاں سے کہاں کامران بھائی پہنچ گیا ہوں۔ اب میرا ہاتھ بھی تھکنا شروع ہو گیا، اور اصل میں آج دھوند نکلی ہوئی تھی، جو
اللہم صلی علی محمد وآلہ اطرتہ بحضرت کل معلوم لک۔ آج اصل میں نے کیا یہ ہے کہ میں نے یہ ایوو جو ہے نا یہ ساتھ رکھی ہوئی تھی اور اس کے سگنل بھی ٹھیک تھے، تو اس وجہ سے شاید میرے خیال میں آج پہلے سے بہتر رزلٹ رہا ہوگا، کیونکہ موبائل میں ڈیٹا کا مسئلہ تھا تھوڑا سا، تو میں اسی کو لے آیا نکال کے۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آپ کے ماں باپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جہاں جہاں جس کے والدین بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ والدین سے دعائیں لیا کریں، یقین پیدا کریں اپنے اندر، صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی کہ ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں، یہ بہت بڑا یقین ہے۔ اساتذہ کے ساتھ جڑ کے رہیں، ان کی باتوں پہ یقین کریں، یقین پیدا کریں گے نا۔ علامہ اقبال یقین کے بارے میں بڑی خوبصورت میسیجنگ کر کے گئے ہیں۔ یقین جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو غلامی کی زنجیریں کٹ جاتی ہیں۔ آپ یقین کے اوپر یقین پیدا کر لیں، کیونکہ بغیر یقین کے کوئی ایمان ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔